السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قابل رشک بندہ بنیے. اب سنیے حدیث. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالی کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو. مطلب ظاہر میں کیسا پیر بن کے چلتا ہے آدمی، کیسے آپا بن کے چلتی ہے، کتنی بڑی آپا ہے، ہو کتنا بڑا لوگ، یہ ظاہر یہ ہے، لیکن باطن میں بھی یہ آپا اچھی ہو، باطن میں بھی یہ مولوی صاحب اچھے ہوں، ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوں. یہ نہیں کہ ظاہر میں تو بہت بڑی تصویر ہے اور باطن میں جو ہے آدمی خراب بنا ہوا ہے. ایک اربن عورت کا مجھے میسج آیا، یہ کہا مولوی صاحب آپ کا بیان ہے جدہ میں، تو میرا شوہر آپ کے پاس سامنے ہی بیٹھا ہوگا، وہ دکھنے میں دیکھیے کتنا اللہ والا لگتا ہے، بہت بڑا صوفی لگتا ہے، ابن تیمیہ کا بھائی لگتا ہے. آگے کہا کہ وہ جبریل کا بھائی لگتا ہے. آپ کے پاس آتا ہے تو ایسا بن کے آتا ہے، اور جب میرے پاس رہتا ہے تو ابلیس کا بھائی بن کے رہتا ہے. یہ اس اربن عورت نے کہا تھا مجھے. تو اس کا مطلب حدیث کا مطلب یہ ہے، جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمل کر کے عمر گزار دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، چٹکی بجائی اور ارشاد فرمایا، اس سے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہو. یہ آدمی قابل رشک ہے، زیادہ اس کے حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی محبوب ہوگا اور سب جگہ محبوب ہوگا یہ آدمی. اس لیے قابل رشک بندہ بننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ ترمذی میں ہے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم الہمنا مراشد امورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. یہ حدیث کی دعا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ترجمہ پڑھ لیجئے، اے اللہ جو خیر ہو وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور میرے نفس کے شر سے تو میری حفاظت فرما. یہ عمران ابن حسین کے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی. جو آدمی اسے پڑھتا رہے گا تو شادی بیاہ میں، معاملات میں، کاروبار میں، بچوں کے مسئلے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کی پوری رہبری کرے گا اور خیر ہی کی طرف اللہ اسے لے کر چلے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے. بڑے بڑے نامناسب حالات میرے سامنے آتے تھے، لیکن میں یہ دعا پڑھتا رہتا تھا اٹھتے بیٹھتے، وہ نامناسب حالات کو اللہ مناسب حالات سے بدل دیتا تھا. اس لیے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے. یہ میں نے جمع کا صیغہ آپ کو پڑھوایا ہے، آپ کو میں واحد کا صیغہ بھی پڑھوا دیتا ہوں. پڑھیے. اللہم الہمنی رشدی وأعذنی
من شر نفسی. بس اسے پڑھتے رہیے، پڑھواتے رہیے اور عمل بھی کیجیے اور قابل رشک بندہ اور بندی بننے کی کوشش بھی کیجیے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.